کا دماغ اگر ڈیولپ نہیں ہوا ہوا نا تو اس کا مطلب پرسنل اٹیک کر رہے ہیں نا سر. اور بیٹا جملہ پورا سن لو تو پرسنل اٹیک نہیں لگے گا. دماغ ڈیولپ تب ہوگا جب ڈیٹا پورا آئے گا. آپ کے پاس دار ارقم میں حضرت صاحب بن معاذ کو ڈال دیا آپ نے, آپ کو پتا بھی آپ نے کیا غلطی کی ہے. میری ٹیم پہ دوبارہ ہوگا میں میوٹ کر دوں گا, وہ دوسرا مقدمہ ہے. اوکے شور پلیز. میں آپ کو سن کے آپ کو پوری اجازت دے رہا ہوں کہ آپ بات پوری کر سکیں, حالانکہ پورا کا پورا ٹویٹر اسپیس ہائی جیک ہوا ہے اس وقت, اور میں نے اس لیے ہائی جیک ہونے دیا ہے کیونکہ آپ جیسے کروڑوں پھر رہے ہیں پاکستان. میں آپ کے لیے ٹینشن کریٹ کر رہا ہوں سر, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ سیرت کے اکارڈنگلی چل نہیں رہے. یہ میرا آبجیکٹیو ہے, مجھے اپنا کنٹرول ہے, مجھے پتا ہے نماز سے ایموشنل کنٹرول, روزے سے ایموشنل کنٹرول ہے کیسے حاصل کرتے ہیں. میں بھی زبان پہ کیسے کنٹرول حاصل کرتے ہیں وہی مجھے ہے, لیکن میرا آبجیکٹیو اس وقت صرف آپ کے لیے ٹینشن کریٹ کرنا دیٹ یو آر ناٹ اکارڈنگ ٹو سیرا. دشمن کا پتہ کچھ نہیں, دشمن کا ابھی میں پوچھنا اسرائیل کو نقشے پہ دکھا دو, اسرائیل نظر آئے گا ان کو, مگر نہیں سب یہودیوں کی سازش ہے, ان کے انفلوئنس میں. سیرہ پڑھی ہے نہیں, میں سیرہ پڑھاتا ہوں. بھائی آپ سیرہ پڑھائیں تو پڑھ کے تو پڑھا دیں. دار ارقم دوبارہ کون کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دار ارقم پہ ہیں مدینہ کے بعد, جب بیعت عقبہ ہو گئی پھر کیوں دار ارقم پہ رہنا؟ وہ جو اعتزاز احسن سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا مگر پاور میں ہے, وہ رحمان ملک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا مگر پاور میں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی سیرہ کا بالکل الٹ پتہ ہے مگر سیرہ پڑھائیں گے. شاباش, اس بندے سے سوال کیا کرے اور آرگیو کیا کرے کہ جو سے کتاب نہ پڑھی بھی ہو وہ آپ کی بات مان جائے گا. اس نے پڑھی بھی ہوگی نا تو وہ چیک کرے گا کہ یہ کون سے نبی کو پہچان رہے, کس نبی کی بات کر رہے ہو. اور یہ ہر تیسرے بندے نے مجھے لابی کا لفظ سن کے بولا, اور سارے ریلیجیس سب کے والے آئے کہ یہ تو یہودیوں کی ٹیکنیک لے کے آئے. بے شرم لوگ, بے شرم. یہودی سیکھ گئے ہمارے نبی سے. اسرائیل کی پرائم منسٹر نے آن پیپر لکھا ہے, گوگل کرے ابھی سارے, کہ ہم نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. تمہارا نبی جب فوت ہوا ہے تو 8 تلواریں مسجد نبی کی دیوار پہ تھیں اور کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں اس نے کرتا, سیونگ اکاؤنٹ 0 تھا, مگر 8 تلواریں چھوڑ کے گیا تمہارا نبی. اس طرح سے ہم اپنی جو ہے نا ڈیفense اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. شی روٹ اٹ آن ریکارڈ. سر میرا کوشچن پلان سے ریلیٹ, یہ جو پلان لابنگ پلان آپ بتا رہے ہیں, گلوبل نیٹ ورکنگ, مسلمز اکٹھے ہو جائیں, لیکن کسی نہ کسی اسٹیٹ کو تو ٹارگیٹ کرنا ہی پڑے گا نا, چاہے پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو, اس کو ٹیک اوور کر کے پاکستان کو چینج کریں گے. یہ تو ان ریئلسٹک سا گول لگ رہا ہے. کس کو ٹیک اوور کر کے مسلمان کو چینج کریں گے, یہ کیا لفظ ہے؟ امریکہ کو ٹیک اوور کر کے, جیسے مسلمز کنیکٹ ہو جائیں تو امریکہ کا سسٹم ٹیک اوور کریں گے. کیا ہو گیا؟ تو آپ لابنگ پلان کا آبجیکٹیو کیا ہے سر؟ لابنگ پلان سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سسٹم چینج کرنے جائیں گے نا. دیکھیں امریکہ کو ٹیک اوور کرنے کی جب باری آئے گی نا, تب تک باقی کی جو چھوٹے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں نا, جو مسلمانوں کے اپنے ممالک کے اندر ہیں, پہلے ادھر تو اپنا نقشہ درست کر لیں. اپنا گھر سیدھا نہیں ہو رہا, لوگوں کا گھر سیدھا کرنے جائیں گے ہم. اوکے, پاکستان ٹارگیٹ کریں گے تو سر جب عمران خان کے پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے اسے آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ یو آر آلسو نیکسٹ ویو آف عمران خان, کیونکہ آپ بھی سر عمران خان کے روڈ میپ کے تھرو چل کر ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے تو پھنس جائیں گے جیلوں میں, ایسی جیسے سر عمران خان کے ساتھ. عمران خان کے پاس کون سی مسلم لابی ہے سر, مجھے بھی دکھائیں. لابی ہو بھی سر, پھر بھی آپ پھنس جائیں گے اس لابی سے. کیسے ٹکرائیں گے جو آلریڈی اسٹیبلش سسٹم ہے؟ آپ شاید اتنا لابی پہچانتے نہیں ہیں. آپ کو یہودی لابی کا پتہ ہے سر؟ لابی نے ان کو ہٹایا نا عمران خان کو, تو آپ کو بھی لابی ہٹائے گی نا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ یہودی لابی کا پتہ آپ کو یس اور نو میں جواب دیں. سر یہودیوں سے کیوں ڈیفینیشنز لے رہے ہیں آپ؟ سر میں ڈیفینیشن نہیں, رسول اللہ نے لابنگ نہیں کی. بیعت عقبہ کیا ہے؟ کوئی لابی نہیں نظر بیعت عقبہ کیا ہے بیٹا؟ بیعت عقبہ کیا ہے؟ مکہ کو. سر انہوں نے مکہ کو پیک کیا ہے, ایسی نہیں کہ ہم رومن اور پرشینز کو. یار 1000 مہاجرین نکلے ہیں کیونکہ مکہ میں 1000 سے زیادہ بندہ نہیں اکٹھا ہوا تھا. آپ بتائیں بیعت عقبہ کیا تھا؟ ایسے چوز نہیں کر سکتے نا, اسے پہلے کی بھی کافی سٹیپس ہیں نا, وہ پورے کریں گے تو سر. یار اس سے پہلے یا بعد کو چھوڑیں, کیا بیعت عقبہ میرے نبی نے کی ہے کہ نہیں کی؟ سر بیعت ایسے پیک آئے تھے تو نہیں چوز اینڈ پیک کر سکتے نا. آپ نے کہا ہے کہ میں یہودیوں سے لے رہا ہوں, اور سنیں چوز اینڈ پک نہیں کر رہا ہوں میں. آپ نے کہا یہ یہودیوں نے لابی بنانی شروع کی, میں کہہ رہا ہوں میرے نبی نے بیعت عقبہ کی ہے بھائی یہودیوں سے پہلے. انہوں نے ہمارے نبی سے لی ہے, ہم نے نہیں اس سے لی. آپ بتائیں عقبہ پہ کیا پاورفل مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے پیک نہیں بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ؟ بیعت عقبہ اول اور ثانی دونوں مدینہ میں آنے سے پہلے بنایا تھا نا. اوکے سر, اس کا کیا آبجیکٹیو ہوگا؟ لیٹ سپوز آپ لابی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ سٹیپس لے رہے ہیں, تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ کرنا کیا ہوگا؟ کون سی سسٹم کو, کون سے ٹیریٹری کو ٹارگیٹ کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ نے تو مدینہ اسٹیٹ بنا لی, آپ پاکستان کو ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں, پھر کیا ہوگا سر؟ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہمارے مائنڈ میں وہ اسکیچ نہیں بن رہا. تو میں آپ مجھے دیں, میرا قلم روکے مت, ٹھیک ہے؟ میں بناتا ہوں. پاکستانی پاکستان میں بنائیں گے, انڈینز انڈیا میں بنائیں گے, افغانی افغانستان میں بنائیں گے. مجھے پتا اس وقت ہماری آئسولیشن کیا, میں کوئی یوٹوپیا میں نہیں رہتا, مگر اگر پاکستان میں زیادہ پروبیبلٹی ہے اگر
تو انڈونیشیا سے لے کے برازیل تک مسلمان مل کے پاکستان کو نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ لابی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اسرائیل کو کتنا بجٹ جاتا ہے امریکہ کا؟ اوکے ہو سکتے ہیں کچھ اسٹیٹسٹیکل ویلیوز اس کی ہو سکتی ہے, بس یہاں سے آپ ڈسٹریکٹ نہ کریں. اکثر آپ ایسے بھی کرتے ہیں, تم نے یہ کتاب پڑھی ہے, تم نے یہ کتاب پڑھی ہے. دیٹ از ناٹ دی آنسر آف مائی کوسچن. پلیز سر اس کو کلیئر کریں. آپ کا نام کیا ہے سر؟ میرا نام شمس ہے اور میں دبئی میں جاب کرتا ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ یہاں سے بھی سر آپ زیادہ تر ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. 28 سال ایج ہے. آپ اگر 6 سال کے ہوں گے نا تو میں کوئی اور جواب دوں گا. 28 سال کے ہوں گے تو میں آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, اس لیے عمر پوچھتا ہوں. نہیں سر, میں آپ کو بھی کٹہرے ملانا چاہتا ہوں نا کہ آپ دوسروں کے خلاف تو اس طرح لیڈرز کے خلاف کرتے ہیں, لیکن آپ کی جو میئرنگ سٹیپس ہے اس میں بھی تضاد سمجھ آ رہا ہے ہمیں. آپ صرف ایموشنل اسپیچز کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, بٹ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری گراؤنڈ ریئلٹی, جب میں پوچھتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کہتے ہیں ڈسٹریکٹ نہ کریں. گراؤنڈ ریئلٹی میں کتنے پیسے اسرائیل کے پاس جاتے ہیں؟ ریئلٹی بتائیں مجھے. سر اس کے کچھ نمبرز ہو سکتے ہیں, کچھ ملین نمبر نہیں ہوتے بیٹا. آپ نے پیسے اکٹھے بھی کیے. سر پلیز ریلیکس ہو جائیں, آپ نے پیسے اکٹھے بھی کیے. بیٹا بات سنو غور سے سن لو, میرا جملہ پورا ہونے دو. میں صرف روڈ میپ سر آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم روڈ میپ آئی ایم ایس تو ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے, ہر مہینے گروپ 1 مہینے کے اندر ڈیڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آئی ایم ایس کی کیا رپورٹ ہے. کوئی نہیں سر, ہم سمجھ لیں. سر میں فلسفی پڑھاتا ہوں, ایک طرف فریڈرک نیچے کو پڑھا رہا ہوں, ایک طرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے. فریڈرک نیچے کو پڑھنے والے زیادہ مسلمان آ رہے ہیں. سر ہم خود اس سسٹم کو کہ پجاری ہیں, اس سسٹم کو پوج رہے ہیں, اس سسٹم کے خدا کو پوج رہے ہیں جو ہمارے خدا کو کل کر چکا ہے. سر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کریں. آپ کے مسلم یوتھ خود اسلام کے انفلوئنس میں نہیں, یہ پرابلم تو ہے. اس لیے سر میں روڈ میں اور ایون کے سر آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, انہیں فزیکلی انگیج کر دیا تھا صحابہ کو. ڈے 1 سے انگیج ہو گئے تھے. آپ کی ٹیم تو انگیج ہی نہیں ہے. ایون عمران خان نے کچھ نہ کچھ اتنا تو کیا کہ کچھ لوگوں نے تو ساتھ دیا. آج آپ نے اپنی آواز اٹھائیں. شمس صاحب جب اپنا لیکچر آپ پورا کر لیں تو مجھے بتائیے گا, میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سر پلیز روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے. اسکیچ نہیں بن پا رہا, ہم ساتھ دینے کے لیے سارے تیار ہیں. ہمارے فریڈرک نیچے کا اسکیچ آپ نے بنا کے پڑھانا شروع کر دیا ہے, اس نے کوئی روڈ میپ دیا تھا؟ اوبر میچ کا کوئی روڈ میپ ہے بتائیں. سر وہی تو میں آپ کو پوائنٹ ریلائز کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سب کانشیسلی اس کی انفلوئنس میں ہیں, وہیں سے پکڑ کے اس طرف لانا پڑ رہا ہے. میں اسلام سے آنسرز دے رہا ہوں اس کے سارے کوشچنس کا. پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی یوتھ, آپ کے اندر آنے والے جتنے بھی ہے, ان کی ٹریننگ پہلی ضروری ہے. رسول اللہ نے صحابہ کی ٹریننگ پہلی کی ہے تو انہوں نے پاور اسٹرکچر کو چیلنج کی ہے. اچھا کیا ٹریننگ کی؟ مجھے بتائیں بیعت عقبہ سے پہلے اسلام نماز کی ٹریننگ کیا ہوئی تھی؟ بتائیں. شباب فلسفی پڑھاتے ہیں آپ نا, شباب پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از بڑی. بتائیں سعد بن معاذ کی, مصعب بن عمیر کی بیعت عقبہ سے پہلے ٹریننگ پروگرام کیا ہوا تھا؟ سر ڈیفینیٹلی وہ مدینے جب گئے ہیں, سعد ابن وقاص جب مدینے جاتے ہیں تو مکے میں رسول اللہ کے پاس رہے ہیں. سر انہوں نے بنی ارقم کا سیکریٹ سیل سر لانچ کیا تھا. رسول اللہ نے وہ سیکریٹلی ٹرین کر رہے تھے صحابہ کو. ایون المزمل میں تو صحابہ کی پراپر برین واشنگ ہوئی ہے ان سے. اتنا آپ نے فریڈرک نیچے پڑھا نا, کاش آپ نے محمد بن عبداللہ پڑھ لیا ہوتا. سر میں نے پڑھا ہے, میں ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں دونوں سے. میں صرف ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو. بار بار جملہ ریپیٹ کرنے سے نا آپ مسلمانوں سے جو امیدیں ہیں, سوری آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں گے, آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو آپ کا پوائنٹ صحیح نہیں ثابت ہو جائے گا. سر آپ صرف روڈ میپ بتائیں. لابینگ پلان ان ریئلسٹک لگ رہا ہے مجھے اس فیز میں. آپ کا دماغ اگر ڈیولپ نہیں ہوا ہوا نا تو اس کا مطلب پرسنل اٹیک کر رہے ہیں نا سر. آپ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. بیٹا جملہ پورا سن لو تو پرسنل اٹیک نہیں لگے گا. دماغ ڈیولپ تب ہوگا جب ڈیٹا پورا آئے گا. آپ کے پاس دار ارقم میں حضرت سعد بن معاذ کو ڈال دیا آپ نے. آپ کو پتہ بھی آپ نے کیا غلطی کی ہے. دار ارقم کدھر, سعد بن معاذ کدھر؟ سر آپ کسی بھی ایکسٹرنل بندے کو اپنا پلان دے سکتے ہیں, لیکن اپنی سینٹرل ٹیم تو ریڈی کریں نا. سینٹرل ٹیم میں آئیے دوسرا مقدمہ نہ کھولیں. ابھی دوسرے مقدمے پہ آتا ہوں. ایک مقدمے پہ رہیں, ڈسٹریکٹ نہ کریں. ایک مقدمے پہ رہیں, یہ ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. جب میں جواب دینے لگتا ہوں آپ آئی ایم ایس پہ آ جاتے. غور سے سن لیں. بیعت عقبہ از دا پریسیڈنس فار آل مسلمس. مدینہ میں صرف ایک دعوت کا پیغام ہوا ہے اور اس بندے نے جا کے تمام مدینہ کو خود کنورٹ کرنے کی ذمہ داری لی. یہاں تک کہ حضرت عباس نے پھر بیعت عقبہ اول کے گورنرز کو, جو کہ باقاعدہ اوس کا سردار ہے, خزرج کا سردار ہے, اور موسٹ انفلوئنشل فائنینشلی اسٹرانگ پیپل کیم ان اینڈ دے پلیجڈ الیجنس کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, ہم آپ کی لابی ہیں ادھر مدینہ میں, آپ آ جائیں, وی ول پروٹیکٹ یو, وی ہیو دا منی, وی ہیو دا پاور. واٹ آر دا ٹو تھنگز دے ہیڈ؟ منی اینڈ پاور. مکے میں دو چیزیں نہیں تھیں. مصعب بن عمیر ٹرین ہو کے گئے ہیں سر. مصعب بن عمیر ٹرین ہو کے گئے ہیں. آپ کی اپنی ٹیم ہے نہیں, آپ ون مین اتھارٹی کھیل رہے ہیں. آئی ایم ایس ساحل میسجنگ سسٹم بن چکا ہے. صرف آپ کے لنکس. ہو از دی نیکسٹ آفٹر ساحل ادیم؟ دیر از ابو بکر, عمر, عثمان. آفٹر محمد ہو از نیکسٹ آفٹر ساحل ادیم؟ سر سمپل سا کوشچن ہے. آپ اپنی ٹیم کو ٹرین نہیں کر رہے ہیں اور صرف پبلک میں جا کے انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں. لوگ جوائن بھی کر رہے ہیں, اٹس اے گڈ سائن کہ آئی ایم ایس جوائن کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ٹریننگ نہیں چل رہی نا.
آپ لوگوں کو ٹرین نہیں کر رہے. یہ دوسری کوشش ہے جو میں آپ کی ناکام کروں گا. میرے مقدمے پہ رہو, میں آتا ہوں آئی ایم ایس پہ, ٹھیک ہے. اوکے پہلی گیم ہے نا, ہر بندہ میرے ساتھ کھیلتا ہے, میں اس کو پکڑ لیتا ہوتا ہوں. میں آئی ایم ایس میں بچے سر ٹرین ہم نہیں ہوئے, کیوں گیمز کھیلیں گے, ہم کھیل لینا بیٹا. ہم نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے, بیٹا لیکن یہ جملہ جو ہے نا ہمارے پاس, یہ جملہ میری شپ میں تب آؤ گے جب آپ نے سیرہ پوری پڑھ لی ہوگی. میری شپ میں نہیں آپ. سر میں پڑھیا میں پڑھاتا ہوں, میں نے بتایا فریڈرک اللہ نیچے کے اکبر. کوسچنز کے آنسرز ہم قرآن سے دیتے ہیں. بٹ دی پوائنٹ از بیٹا آپ آپ سیرہ کہتے ہیں پڑھو, لیکن سیرہ پلان کے اکارڈنگلی نہیں سٹیپس لے رہے نا. سر آپ جا ہی نہیں سکتے اکارڈنگ ٹو سورت قلم. آپ یو کے میں, آپ آسٹریلیا میں نہیں جا سکتے. پچھلے سال بھی سر میری آپ سے بات ہوئی تھی جب آپ آسٹریلیا کی ٹور پہ تھے, کہ سورت القلم ہمیں بتاتا ہے, رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نون والی کی طرح نہ ہو جانا, حضرت یونس کی طرح جو اپنا قوم چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے جس سٹی میں, جس شہر میں, جس اسٹیٹ میں انیشیٹو لیا ہوا ہے, سارے اسٹیپس یہاں پہ پہلے فل کرنے پڑتے ہیں ہجرہ کے اسٹیپس تک پہنچنے سے پہلے. خدا کا واسطہ ہے, اسرٹیو سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے کوسچن کرو, میں جواب دے دوں گا. ساری باتیں غلط کی ہیں آپ نے. روڈ میپ مسٹ بی, آئی ایم ایس مسٹ بی, یور روڈ میپ مسٹ بی کالڈ سیرا. دس از اے سمپل کوسچن. اور نہیں ہے مائی روڈ میپ از اکارڈنگ ٹو سیرا. یو آر ناٹ ڈیئرنگ ٹو اسک دی کوسچن کہ سر ہمیں سمجھا دیں سیرا. آپ نے سارے اسٹیپس غلط بتائے. نمبر 1 آپ نے کہا یہودیوں کی ڈیفینیشن ہے. آپ نے ہاؤ ڈیئر یو سے کہ یہودیوں کی ڈیفینیشن بیت عقبہ میں لابی ہوئی ہے. پہلے تو آپ کہیں ہاں سر میں غلط تھا, میں نے نہیں پڑھی. یروشلم نیکسٹ ڈے ان یروشلم کرتے ہیں ڈیفینیشن, تھامس ہابس کی ڈیفینیشن اور ان کی ساری ڈیفینیشن یہاں لے کے آتے ہیں, اور انہی کے اس کے تھرو آپ اپنے اسٹیپس لے رہے ہیں. شمس میں نے اسی لیے آپ سے آپ کی عمر پوچھی تھی. نیکسٹ ایئر ان جیروسلم کا کانٹیکسٹ کیا ہے بتاتا ہوں, رک جاؤ, بولنا مت. ایک موٹیویشنل جملہ ہے جو کہ سب کانشیسلی لوگ اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, بیکاز ہم یہودیوں کے انفلوئنس میں سب کانشیسلی. دیٹ از دی پرابلم. یو تھنک ہم یہودیوں کے انفلوئنس میں آئیں گے, اس لیے میں ان کو لے کے آ رہا ہوں. ہم ہیں یہی تو فریڈرک نیچے کی ہم نہیں ہیں بیٹا, ہم نہیں ہیں, آپ ہیں, میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. سر آپ نیچے دیکھیں نا, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں, پبلک کو فریڈرک نیچے کے انفلوئنس میں زیادہ تر وہ کیا میرا کہہ رہے ہیں مومن بن گئے اور ہم لابنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یار بات سنو شمس. نیتن یاہو کی آئی ڈی ایف قرآن پڑھ کے جہاد کر رہی ہے, مومنین ہے وہ. سوال کا جواب تو ہاں یا نہ میں. کیا امریکہ کی فوج امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے لیے افغانستان آئی تھی تو مومنوں کی آئی تھی؟ تو ادھر جا کے ریپ کریں گے پھر, اگر مومن نہیں ہوں گے جا کے. بات سنو, کہیں اور نہ جاؤ بات کو. میں نے ریپ کا لفظ نہیں بولا, آپ نہ بیچ میں. تو مورلی تو اسٹرانگ ہونا چاہیے نا سر. فرسٹ ہمارا چیپٹر سیرہ کا اسپرچوئل انٹیلیجنس. کسی ایک کو بنا دیجیے آپ تو نا. رکے سر, میں نے بنائے میں کو سنے غور سے. شمس ریپ کریں یا نہ کریں, وہ جنگ کیا اللہ کے لیے کرنے آتے ہیں, وہ حج کر کے آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہم بھی نہ کریں, مطلب ہم بھی اسپرچولی اسٹرانگ نہ ہو, مومن نہ ہو. میں نے یہ نہیں کہا, یہ اسٹرا میننگ نہ کرو بیٹا میرے ساتھ. جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دیں. کہیں نہیں آتے سر, کہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. نہیں ہے, وہ نہیں ہے بالکل. مگر آپ نے کہا سر پہلے مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنے دوں گا, پہلے میں ان کو حج کراؤں گا, ہے نا. شاباش. حج کیوں کراؤں گا سر؟ سیرہ کے پہلے اسٹیپس کور کریں گے تب جہاد کریں گے نا. آپ ڈائریکٹ مدینے میں پوش کر رہے ہیں. اوکے سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تقریر کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکلی. شمس آپ کیا ابھی جوائن کی ہے؟ آپ نے ابھی جوائن کیا اسپیس؟ نہیں, کافی ٹائم سے سر میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں تو آپ بیٹا ابھی اسپیس ٹویٹر اسپیس کی بات کر رہا ہوں. یہ اسپیس ابھی جوائن کی ہے؟ نہیں سر, مجھے پتا ہے آپ جو پلانز دیتے ہیں نا, لابینگ, نیٹ ورکنگ, مورل کیپٹل ان آن دوز کیپٹل, لیکن اس کے لیے ایک اسٹرکچر چاہیے ہمیں تاکہ وہاں پر ہم ٹرین ہو. ہمیں کوئی اس پہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ جو اسٹیپس بتا رہے ہیں, اوکے دوز آر اوکے ٹو اس, لیکن سر کوئی اسٹرکچر تو ہونا. گزارش کر لیتا ہوں آپ سے, کوئی انسٹیٹیوٹ تو ہو آپ کا. آئی ایم ایس کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ فیل ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے سر. شامس پھر آپ آئی ایم ایس پہ آ رہے ہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر آپ اپنی زبان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں اور وعدہ کر لیں کہ آپ اگلے مسلمان کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. سر آپ ٹائم بھی نہیں دیتے نا. آپ سر یو کے میں تھے, میں نے آپ کو ڈائریکٹ کال کی, اس وقت آپ نے کہا نہیں میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں بات کرتے, اس وقت آپ نے کال کاٹ دی. آپ کو یاد ہے سر, میں نے آپ کو کہا تھا ریویلیشن آرڈر کی تو سیرہ کو انٹرپریٹ کر کے کتاب اللہ سے لوگ قرآن سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے, سیرہ بھی ان کو سمجھ آئے گا, اور پریکٹیکلی اپنے اپنے ایریا میں مسجد ان کو ٹیک اوور کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, آپ کے بس میں ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. آپ جس حالت میں جا چکے ہیں نا, اس حالت میں مسلمان صرف اور صرف تباہ کریں گے. آپ غور سے سن لیں, آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سننے کے لیے ریڈی کر لیں. 2 کان اللہ نے دیے, ایک منہ دیا آپ نے, وہ 2 کان استعمال نہیں کرنے, ایک منہ ضرور استعمال کرنا ہے آپ نے. 2 اللہ نے کسی وجہ سے دیے نا 2 کان, کہ زیادہ سنا جائے. اوکے سر, اوکے سوری سر. نہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کی سائیکالوجی مجھے سمجھ آ گئی ہے. آپ نے پھر بھی مجھے انٹرپٹ کرنا ہے, میں جو مرضی کر لوں, آپ نے مجھے انٹرپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب غور سے سنیں, میں بڑا آسان تھا آپ کو میوٹ کر دیتا ابھی, مگر میں اس لیے آپ کو میوٹ نہیں کیا کیونکہ ہر وہ بندہ جس نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی اس نے بڑا سا منہ ضرور کھولنا ہوتا ہے, حالانکہ کتاب چھوٹی سی ہے. اب غور سے سن لیں میری بات. سر میں نے پڑھی ہوئی ہے بیٹا, میں قسم نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس دار ارقم ہے, 7 بن معاذ کو آپ نے فٹ کر دیا, آپ نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے. سر 7 بن معاذ کو چھوڑیں, آپ مکن فیس کے پہلے جو سٹیپس ہے نا شروع کی, آپ چوز ان پک کر رہے ہیں نا. سر میں تلوار اٹھا سکتا ہوں, آپ کہیں گے نو.
کیوں؟ بیکاز یہ جو اسٹیپس کے آگے اسٹیپس میں آئے گا ہم ضرور اٹھائیں گے لیکن آگے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ چپ رہ سکیں. تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ سارا کام کر لینا, اللہ کا واسطہ میرے بھائی دعوت میں نہ جانا. آپ لوگوں کو سننے کے لیے نہیں, آپ بولنے کے لیے آتے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے؟ دعوت ایسے نہیں ہوتی. اگر آپ کو سیرہ پڑھی ہوتی تو آپ ایسے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. نہیں, میں پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو دعویٰ کا, اور آپ میرا دعویٰ صحیح ثابت کریں. پرسنل اٹیک آپ کہنے مجھے بولنے نہیں دے رہے بیٹا. آپ میں کہہ رہا ہوں لابنگ پلان ول بی اوکے ان مدینہ اسٹیپ, بٹ مکن سٹیپس تو پہلے کور کرنے ہیں نا. چلو پھر ایسا کریں, مدینہ کی ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں نا بیٹا, مدینہ کی ہر چیز چھوڑ دیتے. شمس میری ٹیم پہ دوبارہ آؤ کہ میں میوٹ کر دوں گا, وہ دوسرا مقدمہ ہے. اوکے شور پلیز. میں آپ کو سن کے آپ کو پوری اجازت دے رہا ہوں کہ آپ بات پوری کر سکیں, حالانکہ پورا کا پورا ٹویٹر اسپیس ہائی جیک ہوا ہے اس وقت, اور میں نے اس لیے ہائی جیک ہونے دیا ہے کیونکہ آپ جیسے کروڑوں پھر رہے ہیں پاکستان. میں آپ کے لیے ٹینشن کریٹ کر رہا ہوں سر, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ سیرت کے اکارڈنگلی چل نہیں رہے. یہ میرا آبجیکٹیو ہے, مجھے اپنا کنٹرول ہے, مجھے پتا ہے نماز سے ایموشنل کنٹرول, روزے سے ایموشنل کنٹرول ہے, کیسے حاصل کرتے ہیں. میں بھی زبان پہ کیسے کنٹرول حاصل کرتے ہیں وہی مجھے ہے, لیکن میرا آبجیکٹیو اس وقت صرف آپ کے لیے ٹینشن کریٹ کرنا دیٹ یو آر ناٹ اکارڈنگ ٹو سیرا. آئی ایم ایس از ناٹ سیرا اورینٹڈ, اور وہ میں بتا رہا ہوں, اور وہ فیل ہو رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. ہو گیا, آپ نے کہہ دیا تو فیل ہو گیا, مان لیا سب نے. کیا سامنے جتنے لوگ آئی ایم ایس کے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایس فیل ہو رہا ہے, 1 مہینے کے اندر اندر گروپ ڈیڈ ہو رہے ہیں, سارے بند ہوئے. جس طرح نیتن جاؤ کہہ رہا تھا نا 1 مہینے میں ایران نے نیوکلیئر بم بنایا, اس طریقے سے آپ نے ڈاٹس کنیکٹ نہ کریں نا سر. آپ نے شمس پتر فوکس نہیں کر رہے, میں نا آپ اپنی ٹیم پر سر آپ فوکس نہیں کرے. حضرت زید بن حارث سر فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں تشہد کی نماز ایسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہو. آپ تو ہمیں نہیں پڑھا رہے, آپ تو آئی ایم ایس کے گروپس کو, کمیونٹی ہیڈ اور آپ کے کوآرڈینیٹرز کو تو آپ نہیں پڑھا رہے. ویسے ٹرین کریں جیسے آپ خود ٹرین ہوئے ہیں. ہمیں 100 سائل دین چاہیے سر, ہمیں 313 کا گروپ چاہیے پورا سسٹم کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. لیکن آپ جنرل باتیں کرتے ہیں. سننے والے مسلمان کتنے چاہیے یہ بتائیں, بولنے والے مسلمان تو بہت ہو گئے, بتائیں. نہیں آپ کی جیسے بولنے والی نہیں ہے نا, ہمیں آپ کی جیسے بولنے والی چاہیے سر. نہیں بیٹا, آپ کی جیسے سننے والے ہوں گے نا تو پھر میرے بولنے والے میں جتنا آپ کے انفلوئنس میں ہوں, ایک ساحل ادیب نے سر آپ انقلاب لا سکتے ہیں پاکستان میں, لیکن اپنی ٹیم پہ فوکس کریں پلیز سر. یہ صرف میرا آبجیکٹیو ہے. ہو گیا بس بات ہو گئی. یس بولیں گے نہیں سر, آپ کنٹینیو کریں. آپ اس سے اٹھا لوں کہ آپ پھر بھی بولیں گے؟ آپ اس پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, آپ بولیں گے, آپ اپنا آ جائیں, اپنے اس ٹون میں آ جائیں, جو چوتھے گیئر میں آ جائیں, میں سمجھ جاؤں گا. نہیں بیٹا ضروری ہے سر, کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کو ایز اے ماہر نفسیات بتا رہا ہوں, خدا کا واسطہ مسلمانوں سے بات چیت کرنا بند کر دیں, ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو خراب کر دیں گے آپ, ٹھیک ہے؟ آپ نے بیٹا سن لو نا, میری باری ہے سر. مین آرگومنٹ کی طرف آ جائیں. میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ میں اللہ کا واسطہ ہے یار, آپ نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی, اتنے جھوٹ نہ بولو بیٹا. پرسنل اٹیک پہ آ جاتے ہیں سر. اب میں آپ سے کوئی قرآن کی آیت پوچھوں, آپ اس کو ایکسپلین کرنے لگے, آپ میں کہوں گا سر آپ کو تو قرآن نہیں آتا, آپ کیوں سامنے آئے ہوئے؟ Example دے رہا ہوں, this is not the answer. My question is your central body, your team. جیسے رسول اللہ کی ٹیم تھی, رسول اللہ نے گروپ بنایا, ان کو ٹرین کیا, تب پاور سٹرکچر کو چیلنج کیا. سر آپ اپنی ٹیم بنائیں, سسٹم کو کتنے دنوں میں بنایا اللہ تعالیٰ کے نبی؟ پورے 23 سال لگے رسول اللہ کو. اچھا, اور آپ چاہ رہے ہیں آئی ایم ایس 3 مہینے میں آئی ایم ایس پورا ہو جائے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں آئی ایم ایس پورا ہو جائے, 23 سال اللہ کے نبی کو لگے چلا کے. لیکن سر پہلے 3 سالوں میں, انہوں نے سوسائٹی میں انسرٹینٹی کریٹ کی تھی. جنہوں نے جوائن کیا وہ چھوڑ کے نہیں گئے مکے میں رسول اللہ کو. اس لیے آپ سے کہا چھوڑ کے نہیں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہے, وہی کرسچن ہو گیا تھا بھائی. کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کب کرسچن ہوئے؟ مکے میں سر. دیکھیں مکان کے جو اسٹارٹ کیا, رکے میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھ سے پوچھا کرے, مجھے بتایا نہ کرے, خدا کا واسطہ سیرہ نہیں پڑھی ہوئی. مدینے میں کوئی کاتب وہی کرسچن ہو یا مکے میں ہو, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے والے منافقین نہیں تھے جو صبح مسلمانوں سے راتوں کافر کرتے تھے؟ شمس کو خدا کا واسطہ ہے یار. اچھا مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, سب کے سب مسلمان تھے. فیز میں تو یس, اس وقت تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اسلام قبول کریں گے تو یہ ہوگا, ہمارے ساتھ مارے جائیں گے. مدینے میں تو ریلیکس تھے. میں آپ کو سن لو, پوچھا کرو, میں جواب دیا کروں گا, ٹھیک ہے؟ اسرٹیو جملے بولنا بند کرو. لوگ پرفیکٹ نہیں ہے نا, جب تک سر ہم آپ کو کرٹیسائز نہیں کریں گے تب تک سسٹم اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا. آپ کو کٹہرے میں لے کے آنا از ویری امپورٹنٹ. کیا آپ بیٹا یہ جملہ بول کے کٹہرے میں نہیں آتا بندہ, آپ اپنا مذاق اڑوا رہے, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. مجھے پتا ہے سب کانشیسلی کون سی چیزیں میں نے آپ کے مائنڈ میں سر کر دیا آلریڈی. خدا کا واسطہ آپ نے میرے, اچھا جی, ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایس ڈیڈ ہوا ہے. جتنے کیپٹنز یہاں پہ سن رہے ہیں, جتنے کمیونٹی ہیڈز یہاں پہ سن رہے ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایس ڈیڈ ہو رہا ہے. ساحل الدین از ناٹ اکارڈنگ ٹو سیرا. سر جو
لوگ آئی ایم ایس چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ادھر, میں ان کو جوائن کرواتا ہوں, کوئی بات نہیں. اگر انسٹیٹیوٹ میں خرابی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ہم سیرپ لائن کی اکارڈنگ کریں گے اس کو, کوئی بات نہیں. خدا کا واسطہ آپ نے ٹھیک کرنا, انہوں نے بڑے کام کرنا, آئی بیگ آف یو, آپ نے ٹھیک یہ تو کرنا. پرسنل اٹیک ہے نا, وہی بات. نہیں بیٹا, آپ مجھے بولنے نہیں دیں مولوی گے. صاحب کی طرح ویسا بہیو کر رہے ہیں جیسے آپ مولوی پہ اٹیک کرتے ہیں, وہ جیسا بہیو کر رہے ہیں. جب آپ پہ اٹیک ہوا ہے تو آپ مولوی صاحب کی طرح اٹیک کر. بیٹا آپ خدا کا واسطہ ہے مجھے بات کرنے دو میرے مسلمان بھائی, مجھے بات کرنے دے, اللہ کا واسطہ ہے مجھے بات کرنے دے بھائی. وہ کدھر سے آ گئے ہو, آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو بھی انٹرپٹ کریں گے تو اسلام کا نام لگائیں گے؟ آپ سیدھا کی بات کر رہے ہیں, اگلے کو بولے نہیں دے رہے آپ. میں ابو جہل بھی صحیح اور تم ابو بکر بھی صحیح, مگر مجھے بولنے کا حق نہیں چھین سکتے ہو تم بھائی. کچھ حیا کرو یار, ایک بندے کے صبر کو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کر ہی جا رہے ہو, اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھائی اپنے کان کھول لو, کان کھول لو, مگر نہیں, زبان کھولی جائے. 7 دن ماس کو دار ارکم میں رکھا ہوا ہے, بیعت عقبہ کی بتائی دی یہودیوں سے لابی لی ہوئی ہے, اور مکہ میں کوئی منافق تھا ہی نہیں. یہ آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ہے. پٹ رہا ہوں سب مسلمانوں سے, سیرہ کی کتابیں کھولو, اپنے نبی کو نہیں پڑھتے ہو, فریڈرک نیچے پڑھ پڑھ کے چاٹا ہوا ہے. 17 بندے حضرت حمزہ نے قتل کیے ہیں بدر میں, جو مکہ سے اٹھ کے آئے تھے, مسلمان کہہ رہے تھے اپنے آپ کو. حضرت حمزہ نے قتل کیے ہیں, وہ بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ گئے تھے. وہ کہ کہہ رہے تھے ہمارے ماں باپ کا پریشر تھا, ہم کیا کرتے. مجھے پتا ہوگا کہ مکے میں منافق نہیں تھے. فریڈرک نیچے کا اوبر میں چاٹ لیا ہے, اپنے محمد کو پہچانا ہی نہیں. لابی جی پہلے ہم تزکیہ نفس کریں گے, پھر روزہ رکھنا بند کرو, حجاب کرنا بند کرو, جہاد کرنا بند کرو. وہ تو مدینے میں فرض ہوا ہے. جان کے اپنے آپ کو مکہ میں لے کے جائیں گے, کچھ کام نہ کرنا پڑے, کچھ نہ کرنا پڑے ہمیں, بس لوگوں کو تلقین اور نصیحت کرتے رہیں بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پیسے نہیں مانگے. پیسے مانگنا یہودیوں کا کام ہے. ابھی تمہیں قرآن کی آیتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیسے نکالو, اسٹیٹس مانگ لو. اسرائیل کو کتنے پہ ہمیں نہیں پتا سر اسٹیٹس کا. ابھی آپ کو واقعی کاخ نہیں پتا بھائی, کچھ بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو. اس لیے اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہودیوں کی سازش یہی تھی کہ مسلمانوں کو جاہل رکھا جائے اور ان کے جبڑے کھول دیے جائیں. $30 بلین 2 سالوں میں لے گیا ہے. $100 بلین کا وعدہ ہے. $19 بلین ادر دین دا ملٹری ایڈ اسرائیل کے پاس جاتا ہے, اور وہ جو چارٹرڈ فنڈ ہیں وہ الگ ہیں, اور جو رشوتیں اور کک بیکس ہیں وہ الگ ہیں, جو بھی اسرائیل کی اکانومی میں ریوالو ہوتے ہیں. 32 سینیٹرز this year alone vouch for اسرائیل, مگر ان کو پتہ ہی نہیں سینیٹر کون ہے. دشمن کا پتہ کچھ نہیں. دشمن کا ابھی میں پوچھوں گا اسرائیل کو نقشے پہ دکھا دو, اسرائیلی نظر آئے گا ان کو. مگر نہیں, سب یہودیوں کی سازش ہے, ان کے انفلوئنس میں. سیرہ پڑھی ہے نہیں, میں سیرہ پڑھاتا ہوں بھائی. آپ سیرہ پڑھائیں تو پڑھ کے تو پڑھا دیں. دار ارکم دوبارہ کون گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دار ارکم گئے ہیں مدینہ کے بعد, جب بیعت عقبہ ہو گئی ہے, پھر کیوں دار ارکم میں رہنا. when مدینہ is to be taken over, مدینہ کے پاورفل لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیجنس کا پلج کروایا. پھر کیا کرنا ہے ابھی سائل میں آپ کیا کریں گے؟ اس کو پھر میثاق مدینہ ہوگا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہر پاکستانی مولوی مجھے کہہ رہا ہے کہ ریولیشن کے آرڈر سے چل. آپ مجھے دکھا دیں بھائی ریولیشن کا آرڈر 1400 سال سے ایک اسکالر بتا دیں جو ریولیشن کے آرڈر سے قرآن کو ترتیب دے سکا ہو. اللہ نے نہیں یہ بات محفوظ رکھی جان کے کہ یہ نہ تمہیں میں نے بتانا ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت کب آئی ہے, آپ لوگ اب ہمیں بتائیں گے کہ کون سی آیت کب آئی ہے. تبھی کو نہیں پتا تھا کہ ریولیشن آرڈر کیا ہے, پاکستان کے مولوی کو پتا چل گیا ریولیشن آرڈر کیا ہے. آئی ایم ایس کی میں بات تفصیل سے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. آج آئی ایم ایس ہو نہ ہو, مسلمانوں کے عقیدے, مسلمانوں کے کانسیپٹس, اٹ از دا ایسٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ. اور آئی ایم ایس کے اندر جس طریقے سے اور جس عقیدے سے اور جس جذبے اور غلبے سے لوگ آتے ہیں, اس کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ساحل الدین کی اسپیچز کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بچائے ان لوگوں سے کہ جو اسلام کے نام کے اوپر بغیر کتابیں پڑھے ہوئے پورے استدلال کری جا رہے اور نقاد بنے میں بیٹھ کے کہ نہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اور وہ عمران خان والا ماڈل بنا رہے ہیں. کوئی شرم آنی چاہیے. عمران خان کون سا مسلم لابیسٹ ہے عمران خان کے ساتھ, مجھے بھی بتاؤ. اوورسیز پاکستانیز مل ملا کے عمران خان کا چندہ فنڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ چندہ فنڈ مسلم لیگ کے پاس بھی جاتا ہے. کس ایک موقع پہ بتائیں عمران خان نے پاکستان آرمی کے سسٹم کو کبھی چیلنج کیا؟ وہ تو چیف جسٹس کو نہیں چینج کر سکتا. نواز شریف اس کے ناک کے نیچے سے لیگل کور لے کے بھاگ گیا تھا انگلینڈ. اور تحریک انصاف تھی عدلیہ کے لیے, اور عدلیہ نے آ کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا. تم عدلیہ کو تو چینج نہیں کر سکتے ہو, تم نے کیا خاک پاکستان چینج کر رہا ہے, اور پورا اوورسیز کمیونٹی تیرے ساتھ ہے. تو لوکل پاکستان کے
جو بدماش ہیں وہ اٹھا کے تُو نے پی ٹی آئی میں ڈال دیے. یہ اس طرح لابی بنتی ہے لوکل بدماشوں سے مل کے. ہر اسٹیٹ زیرو, ہر ہسٹری کی خبر زیرو. کوئی بھی چیز پوچھ لو نہیں پتا, آپ ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ ہم سے ہماری نالج کیوں ٹیسٹ کر لیتے ہیں؟ بھائی آپ کی نالج ہی تو ٹیسٹ کرنی ہے, آپ اور کیا کرنا ہے آپ کی نالج کے تھرو تو بچے نے پرورش پانی ہے. آپ ان کو غلط نالج دے رہیں گے تو پھر آپ میں اور کسی اور بندے میں کیا فرق ہے جو ان کو اسلام سے دور بھگا رہا ہے؟ Every human being that I know from Pakistan, without an exception, whenever I ask them a question, defensive ہو جاتا ہے کہ سر میرا پرچہ کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی آپ کا پرچہ نہیں لے رہا ہوں, آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے کچھ کرنا ہے, اس کلیم کے پیچھے کچھ سبسٹینس تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا اور آگے کہتا ہے کہ ہم مومنین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تمہارے اس قول کی حقیقت کیا ہے کہ تم مومنین ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنے 5 اصولی ایجنڈا بتایا کہ جو آپ کے بھیجے ہوئے صحابی نے ہمیں سکھایا تھا, اور پھر وہ 5 نکاتی ایجنڈا جو ہم نے پچھلے رسولوں سے پکڑا تھا, اور پھر 5 اصول وہ ہیں جو ہمارے اپنے کلچر میں ہماری پریکٹس میں آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پریکٹس دیکھی ان کی تو ان کو کہا کہ اگر تو تم ٹھیک کہتے ہو کہ جو میں ایسے ہی کر رہے ہو تو ہمارا عمل میں آ گیا ہے, تو تم تقریباً نبی ہو گئے ہو, جو آلموسٹ بیکم پروفٹس, اس لیول پہ پہنچ گئے ہو تم. پوائنٹ یہ ہے کہ کلیم کے پیچھے کوئی سبسٹینس بھی تو ہو. بھائی میں نے جی سیرہ پڑھاتا ہوں, بھائی سیرہ پڑھاتے ہو تو تمہیں آنی چاہیے سیرہ پہ. یہودیوں کی سازش ہے تو یہودیوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, مگر نہیں پتا مجھے کچھ نہیں ہے, میرا پرچہ نہ لیں سر, تو پھر آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہ پتا ہو تو میں ٹیچر ہوں, میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی مگر میرا جذبہ ہوتا ہے میں ٹیچنگ میں آ جاؤں گا. ایسے کام نہیں ہوگا. اور یہی میں ایجنڈا IMS کو دے رہا ہوں کہ بھیا جب تک سیرہ نہیں پڑھی تب تک قرآن نہ پڑھا, جب قرآن نہیں پڑھی تب تک نفسیات میں نہ آنا, نفسیات پڑھ لی تو سائیکولوجیکل وارفیئر میں آؤ. تو میں دوسرا ایجنڈا دے رہا ہوں, اتنی سی کتاب ہے سیرہ کی, ایک کتاب وہ کہانی کی طرح لکھی ہوئی ہے, وہ ٹائم لگے گا, مہینہ لگ جائے گا آپ کو. بہت ہو گیا یار, آپ بہت ہی بزی ہیں, بل گیٹس ہیں آپ انڈیا کے پاکستان کے, آپ کو یار 2 مہینے لگ جائیں گے. بعد میں بل گیٹس تو روز ایک کتاب پڑھ لیتا ہوتا ہے, بل گیٹس نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر کتاب نہیں پڑھنی جی, لیکچر لین سارے دن کتاب نہیں پڑھنی. سو IMS میں بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بیٹا دنیا کے کسی نبیوں کے پاس نہیں لوگ ٹھہرے, نبیوں کے پاس نہیں ٹھہرے تو IMS میں ٹھہریں گے لوگ. مقصد لوگوں کو ٹھہرانا نہیں ہوتا, لوگوں کے عقیدے درست کرنا ہوتا ہے. میں نے لابی کے لیے کہا ہے, پوری دنیا کے تمام لوگوں کو مسلمان کرنے کا نہ میرا ایجنڈا ہے نہ ہی یہ پاسبل ہے. دنیا کے لوگ تو نبیوں کے تھرو نہیں سارے مسلمان ہوئے, میں نے کر لینے. لابی کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ فل آف دوز پاورفل پیپل who are connected together in a number of millions only in this 8 billion worth of planet, number of millions, جو کہ ایکٹیو کنٹریبیوٹ ہوں. وہ ٹریننگ مینول ایجاد کرتے ہو لوگوں کے کانسیپٹ سیکھ کرنے کا, اور لوگوں کو اسٹریٹجی بتاتے ہوں کہ بھائی اس ملک میں اس وقت یہ کام آپ کے فائنینشیل, پولیٹیکل اور مینٹل ایکٹیومنٹ کو بڑھائیں گے. ہاؤ بگ آف راکٹ سائنس از دس. صومالیہ کی مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ صومالیہ کے ان نہتے لوگوں نے بنا کے رکھ دیا, اپنا سسٹم بنا کے رکھ دیا ایک سمپل سے 9 ایئر ایجنڈا کے اندر. سال ہوا IMS کو چھلانگے مار رہے ہیں سارے کہ IMS سے بندہ کیوں چل جاتا ہے. کیا باش, لوگ نبیوں کو وہ ٹارگٹ نہیں دیتے, آپ نے مجھے وہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا سیرہ سیکھی آپ نے. ایوری ون از اے اسکالر. ٹیسٹ لے لو تو کچی پاس نہیں نکلتا آگے سے. وہ جو اعتزاز احسن سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا مگر پاور میں ہے, وہ رحمان ملک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا مگر پاور میں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی سیرہ کا بالکل الٹ پتہ ہے مگر سیرہ پڑھائیں گے. شاباش. پھر کوئی بات کرے تو سر میرے پہ پرسنل اٹیک ہو. بھائی آپ کے پرسنل اٹیک نہیں, آپ کے فلسفے کو لٹرلی چت کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, اس فلسفے کو فلسفہ نہیں کہتے ہوتے, اس کو کرپشن کہتے ہوتے. It is that simple. You put the incompetent man in the right job. جب رونلڈ ریگن سے پوچھا گیا تھا نا کہ بھائی تو نے رشین لابی کے خلاف کیا کیا ہے, تو اس نے کہا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے نکارا ترین بندے ان کی ٹاپ پوزیشن پہ رکھ دیے. یہ خود ہی کلیپس ہوگا دیکھنا بھی. I put the most incompetent people in the most sensitive areas. ہم نے یہ اسٹریٹجی نکالی ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں بولا تھا, غلطی سے رشیا کے بارے میں لفظ منہ سے نکل گیا اس کا, کہ ہر صحیح جگہ کے اوپر غلط بندہ بیٹھا ہے. مسجد کے ممبر اٹھاؤ سب سے انکمپٹنٹ بندہ, پارلیمنٹ ہاؤس کے ممبر اٹھاؤ سب سے انکمپٹنٹ بندہ, آرمی کا ممبر اٹھاؤ سب سے انکمپٹنٹ بندہ. بھائی ہو کیا رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ جب لوور سائیکالوجی کا بندہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے گیپس کو جان کے فل کر, اپنے ویکیومز کو چھپا کے اسی چیز کی اچھائی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی, جو اس کی اصل میں برائی ہوتی ہے.
اس کو ڈیپر نارسسزم بولتے ہیں. اپنے ویکیومز کو جو ریئلائز کرتا ہے کہ یہاں پہ میں گیپ ہے, وہاں پہ وہ بلی کرتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں مانا گیا اس بھائی سے کہ میں نے سیرہ پڑھی نہیں ہوئی سر, بس لیکچر لکچر ویڈیو شیڈیو دیکھتا رہتا ہوں ادھر سے. یہ نہیں مانا جاتا. میں نے تو بھیا پڑھاتا ہوں سر. میں مدینے کے اوس کے سردار کو دار ارقم میں فٹ کر دیا انہوں نے. اوس کے سردار سعد بن معاذ کو دار ارقم میں, جو کہ سیکلوژن میں سیکریسی میں 9 صحابہ کی ایک مجلس کا نام ہے دار ارقم. میکسیمم صحابہ کی تعداد 41 گئی ہے دار ارقم میں. اس کے بعد ہجرت کا آرڈر آ چکا ہوا تھا. انہوں نے اوس کے سردار کو مدینہ نارتھ سے اٹھا کے دار ارقم میں فٹ کیا. پہلی دفعہ انہوں نے سعد بن معاذ سنا, کیونکہ وہ سعد بن نبی وقاص بولی جا رہے تھے ان کو. دس تھکنس کہ ماننا نہیں کیا مغلط ہے سر, ماننا ہی نہیں کیا مغلط ہے, یہ ہے پہلی بیماری. یہ نواز شریف جیسے بندے کو نہیں لگی, وہ بھی مان جاتا ہے میں غلط ہوں, مگر مسلمان مذہبی طبقے کے بندے کو لگی کہ مانوں گا نہیں یہ میں غلط ہوں. اور جب کوئی سمجھانے آ جائے نہیں سر ہم تو آپ کی کریں گے, آپ کی IMSSC تو آپ کا وہ ایسا, تو آپ انگلینڈ کیوں. ذرا سوچیں, یہ ہے آپ کا مقدمہ کہ میں انگلینڈ کیوں. سورہ قلم کے خلاف ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. اور نبی کو آرڈر ہوتا ہے اس کی قوم کے, سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, سوائے موسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے جو رسول ہیں, رسولوں کو پوری دنیا کے لیے عدالت بنا کے بھیجا جاتا ہے. نبیوں کی قسمیں دیکھیں قرآن میں کیا ہیں. حضرت یونس رسول نہیں ہے. حضرت یونس کو ایک قوم پہ مبعوث کیا گیا ہے. حضرت یونس کو قوم پہ جب مبعوث کیا گیا تھا, وہ بھی نبی کو, تو وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ قرآن پاک کا مقدمہ یہ کھینچا کہ ساحل ندی میں بھی انگلینڈ نہیں جا سکتا. مسلمانوں کو دعوت دینے, پاکستانیوں کو دعوت دینے, انڈین مسلمانوں کو دعوت دینے, بنگالی مسلمانوں کو, عرب مسلمانوں کو, انگلینڈ میں کیمبرج آکسفورڈ میں آ گئے ہو, پکڑو ان کی پاور کی پوزیشنز. میں نے لندن کا پہلا ویڈیو دیکھیں, پہلی ویڈیو میں پہلا جملہ بولا تھا کہ میں بیعت عقبہ کے لیے آیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں سیرہ کو نہیں فالو کرتا. آپ سورہ قلم کا الٹا ترجمہ سنائیں اور آپ یہاں پہ قاری. حضرت یونس کے اوپر جو مختص ہوا مقدمہ ہے وہ ہر مسلمان پہ لاگو کر دیں. تو حضرت جعفر طیار حبشہ گئے تھے, وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے بھائی؟ کیوں وہ نبی نہیں تھے بھائی؟ نبی نے آرڈر کیا تھا چلے جاؤ. ہجرت مدینہ ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے تو نہیں اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے ہو. ادھر کی ادھر لگا رہے, ادھر کی ادھر لگا رہے. This is the problem that all Muslims are suffering now. یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی, اور میں سچ بتا رہا ہوں وہ مہینے سے اوپر کی کتاب نہیں ہے سیرہ کی. بس پڑھائی نہیں کرنی ہم نے, that's all. ہم نے پڑھنا نہیں, منہ بہت بڑے بڑے کھولنے ہیں, کتاب نہیں کھولنی ہم نے. اور جب اگلے کو ٹارچر کرو, انٹرپٹ کرو, اگلا بندہ ریاکشن دے کے بھائی کیا کر, او سر آپ تو اپنا وہ ریلیکس ہو جائیں, سر ریلیکس ہو جائیں. یہ مریم نواز گیم میں کھیلتی ہے ایسی بیٹا, کیونکہ اس کے پاس مواد نہیں ہوتا, آرگیومنٹ میں بیس نہیں ہوتی, ایویڈنس نہیں ہوتا, ریشنل نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگلے کو جان کے انٹرپٹ کر کے اس کو پیمانہ لبریز کراؤ اور کہو ہاں 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 آپ کا تو پیمانہ لبریز ہو گیا. شرم آنی چاہیے یار. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں, نہیں انٹرپٹ. آپ فریڈرک نیچے کے انفلوئنس میں ہم سارے, آپ بھائی آپ ہیں لگیں گے, آپ نے کہہ دیا ہوں گے. میں تو نہیں ہوں فریڈرک نیچے کے انفلوئنس میں. کس نے IMS میں فریڈرک نیچے پڑھا ہے؟ ہر روز سیرہ کے لیکچر ہو رہا ہے, ہر لڑکی کوشش کر رہی ہے, ہر لڑکا کوشش کر رہا ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ کس ناقص اور بھی سے کر رہے ہیں, مگر فرسٹ اسٹیپ کے پر سارے کوشش ہی کرتے آتے ہیں. نماز تک فرض نہیں ہوئی بھی صحابہ پہ مکہ میں, وہ کیا عبادت کرتے رہتے. اگر مکہ کی زندگی میں جانا ہے تو اس اسٹیج سے تو بہت اوپر کہ مسلمان ہے. مسلم ہر ایک کو ہر چیز کے فرائض پتہ ہے, ہر چیز کے دینی احکام پتہ ہے. ہم تو مدینہ کی زندگی میں بائی برتھ پیدا ہوتے ہیں بھائی. کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ اپنے آپ کو مکہ میں لے کے جانا ہے تو خدا کا واسطہ میرے سے بات کرنا بند کرو, آئی میں سے دور رہو. جان کے اپنے آپ کو مکہ میں لے کے جائیں گے, اسپیشلی وہ جو کہ کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پہ بڑے کام نہ کروا دینا. 35,000 یہودی اکٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو نفس ڈال کے رکھی ہوئی ہے. وہ کیا ایمان لے کے آئے ہیں؟ ان کی آرمیاں تزکیہ نفس کر کے جہاد کے خلاف. ہماری باری آئے تو نہیں سر ہم تو مکہ میں ہیں, وہ مدینہ سے نکل کے آگے ہمیں مار رہے ہیں. ان کا ایک فوجی جہاد کرنے والا مجاہد تیار ہو گیا. ہمارا مسلمان لڑکا نہیں سر آپ کو اسلام نہیں سمجھ آیا. جی مجھے اسلام نہیں سمجھ آیا, مگر اس گولی کی تکلیف ضرور سمجھ آئی جو میری بیٹی کو لگی ہے فلسطین میں. آپ کو اسلام سمجھ نہیں آیا. اور جب کوئی بندہ کاؤنٹر کرے ریاکٹ کر دو اور اس کے اوپر بس حملے کرنا شروع کر دو کہ نہیں میں نے نمبرز نہیں مجھے پتا, مگر اس سے کیا ہوتا ہے, نمبرز نہیں پتا اس سے کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے جاہل ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. تو جاہل کو تو نہیں ممبر پہ بٹھا سکتے ہم. ڈلیوری صرف کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ سے ہو سکتی ہے, ورنہ صرف اور صرف ہو پلا چلے گی, شوشا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ڈلیوری نہیں کر سکتے آپ. ابھی اس بچی نے پوچھا مومنہ نے, ابھی سر فریم ورک سمجھانے, ابھی اس کو سمجھ آ گیا, منٹ لگا اس کو سمجھ آنے میں فریم ورک.
منٹ لگا اس کو, نیت ٹھیک تھی اس کی. ہمیں فریم ورک سمجھائیں. اور کیا سمجھاؤں آپ کو بھائی؟ آپ کو کچھ نے کہا کہ آپ کو میں جو ایٹم بم کے فارمولے بنانا سکھاتا ہوں میں, آپ گھروں میں ایٹم بم بنائیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بناوا پڑا ہوا ایٹم بم چلانے والے مومنین نہیں ہے بس, اور انہوں نے بھی مر جانا ہے. آپ نے بچے تیار کرنے ہیں. ابھی انہوں نے 60% یورینیم انریچمنٹ کی ہے, اور نیتن جاؤ کی ماں مر گئی ہے ادھر. ہمارے پاس 600 وار ہیڈز پڑے ہوئے, چلانے والے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اور چلانے کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نیوک چلانا چاہیے, ہمارے پاس رائٹ پوزیشن پہ رائٹ بندے نہیں ہیں. اور جو رائٹ جگہوں کے اوپر جہاں قرآن پڑھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہم تو مکے میں رہیں گے سر. یہ والے کام تو حکومت کے ہوتے ہیں, ہمارے نہیں ہوتے. شاباش. بہت اچھے. اس بندے سے سوال کیا کرے اور آرگیو کیا کرے کہ جو سے کتاب نہ پڑھی بھی ہو وہ آپ کی بات مان جائے گا. اس نے پڑھی بھی ہوگی نا تو وہ چیک کرے گا کہ یہ کون سے نبی کو پہچان رہے, کس نبی کی بات کر رہے ہو. اور یہ ہر تیسرے بندے نے مجھے لابی کا لفظ سن کے بولا, اور سارے ریلیجس طبقے والے آئے کہ یہ تو یہودیوں کی ٹیکنیک لے کے آئے. بے شرم لوگ, بے شرم. یہودی سیکھ گئے ہمارے نبی سے. اسرائیل کی پرائم منسٹر نے آن پیپر لکھا ہے, گوگل کرے ابھی سارے, کہ ہم نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. تمہارا نبی جب فوت ہوا ہے تو 8 تلواریں مسجد نبی کی دیوار پہ تھیں, اور کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں اس نے کرتا, سیونگ اکاؤنٹ 0 تھا, مگر 8 تلواریں چھوڑ کے گیا تمہارا نبی. اس طرح سے ہم اپنی جو ہے نا ڈیفense اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. شی روٹ اٹ آن ریکارڈ. اکیلی عورت گزری ہے پرائم منسٹر, مس نہیں ہو سکتی. ابھی گول کر لیں. یہودی ہمارے نبی کو فالو کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ بندے بیٹھے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو نہیں کر سکتے, یہ تو یہودیوں کی خوشبو آ گئی. کہ ہم لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. لوگوں کو اکٹھا کرنا یہودیت. المؤمنون اخوۃ, نہیں سر, یہ قرآن میں آپ نے کوئی اور مطلب نکال لیا ہے. مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں, ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے نبی کی حدیث نہیں ہے, موسیٰ کی حدیث ہے. نہیں مسلمان اکٹھی لابی میں نہیں سر. وہ پیسے والی بات کر دی آپ نے. پیسے والی بات تو یہودیوں والی بات لگتی ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم, بھائی یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا پیسے اکٹھے کرو. وانفسکم, بعد میں جانے دینا, پہلے پیسے اکٹھے کرو. جب بھی میں مسلمانوں کے سامنے گیا ہوں, پاکستانی مسلمانوں کے جو لوکل پاکستان, ہمیشہ اسی طرح کے پیٹی ریئیکشنز آئے. میں اس لیے اوورسیز کے ساتھ زیادہ کریکٹ ہو جاتا ہوں. دے نو کہ بھائی دنیا کا سسٹم کیا ہے, کیسے چلنا ہے, طاقت کیسے لی جاتی ہے. انہوں نے ہمارے سامنے لی ہوئی ہے. وہ سڑکوں میں دیکھتے ہیں اس پریکٹس کو ہوتے ہوئے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کہ پڑھ تو نہیں لگے ہوئے, سین تو نہیں نکلے ہوئے, ہم بھی لے سکتے. اور کینیڈین اور امریکن مسلمس کو تو میں دیکھ رہا ہوں کی پوزیشنز کی طرف موو کرتے ہوئے, ان کے بچوں کو. آبویسلی مسئلہ وہی ہے, ان کی عقیدے تھوڑی ہے کہ جو اس کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے. ٹیکنیک وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے دکھا دی تھی, اس وقت غیر مسلم کر رہے ہیں, ہم نے نہیں کرنا. لیکن اور دوبارہ خدا کا واسطہ یہ لفظ گراؤنڈ ریالٹی میرے سامنے نہ بولنا. جدھر سے آپ نے سیکھی ہے مجھے پتا ہے, اس دادے کو بھی میں جانتا ہوں, جس دادے نے سکھائی ہے اس کے بیٹے کو اور اس کے بیٹے نے آپ کو. یہ جو پاکستان کے بزرگان گزرے نا گراؤنڈ ریالٹی کا لفظ یوز کرتے ہوئے, وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے, فلسفی کا کوئی نہیں ہے, قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو ظاہری اسباب ہیں اسی کو عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے.